اور آپ کے لاکھوں کارکنوں پہ رحم ہوگا آپ کا، اور اس رحم کی اپیل اور بھیک میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے مانگ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ نے یہ کلپ سن لیا اور آگے انشاءاللہ آپ مکمل ویڈیو کو دیکھیں گے۔ دیکھیں ان کے اندر کیا کردار ہیں، کیا سسٹم چل رہے ہیں، تو لہٰذا آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں، تاکہ اس طرح ہم تک دینی باتیں اور اس طرح ہمیں ایسے انداز کے اندر ویڈیوز ملتے رہیں تاکہ تمام امت کو فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت، میرا نام محمد عبدالودود ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کے کچھ کارکن اگر مجھے آ کر یہ کہیں گے کہ آپ ہوتے کون ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کرنے والے، آپ کی اوقات کیا ہے، تو میں ان کارکنوں سے کچھ نہیں کہتا، ان سے بس یہ کہتا ہوں ذرا راستہ صاف کریں، مجھے قائد جمعیت سے براہ راست بات کرنی ہے، اور مجھے یہ بات پتہ ہے کہ قائد جمعیت اپنے ہر کارکن، ایک عام سے عام پاکستانی، اس کو وہی ویلیو دیتے ہیں جو وہ کسی بڑے آدمی کو دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ مراتب کا کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ میری بات انشاءاللہ سنیں گے۔ قائد جمعیت دامت برکاتہم، گزشتہ کل جامعہ اشرفیہ لاہور، جامعہ مدنیہ جدید لاہور، دو آپ نے خطابات کیے، میں نے دونوں سنے، لفظ بلفظ سنے، بہت لطف آیا۔ آپ کی علمی شان ان خطابات سے واضح ہے، آپ کی شخصیت کا وہ پہلو جو ہمیں گزشتہ کچھ خطابات میں گم ہوتا نظر آیا وہ دوبارہ سامنے آیا، اور میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں دوبارہ سے وہی مولانا فضل الرحمان صاحب مل گئے جو شاید کچھ عرصے سے کھو گئے تھے۔ پوری پاکستانی قوم، ہر پاکستانی اس بات پہ کم از کم متفق ہے کہ آپ کا سیاسی نیریٹو جو بھی ہو، آپ کی سیاسی رائے جو بھی ہو یا اس کی سیاسی رائے جو بھی ہو، لیکن ایک چیز میں وہ آپ سے ہمیشہ اتفاق کرتا رہا ہے، اور وہ ہے آپ کی حکمت، آپ کی بصیرت، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی خوبصورت گفتگو، نپی تلی گفتگو، آپ کا لہجہ، وہ سب کچھ۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے جب سے آپ نے جامعۃ الرشید کو اپنے نشانے پہ لیا ہے، اشاروں میں، کنایوں میں، آپ کی شخصیت کی وہ خوبصورتی مان پڑ گئی۔ مجھ سمیت وہ تمام پاکستانی جو بے شک آپ سے سیاسی طور پر اختلاف رکھتے ہوں گے، لیکن آپ کی شخصیت کا اعتراف بجا طور پر رکھتے ہیں، ان کو مایوسی ہونے لگی۔ لیکن کل کی آپ کی جو دو گفتگویں ہوئیں وہ بہت کمال، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب واپس تشریف لے آئے ہیں۔ اب میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے کارکنوں کی ایک شکایت ہے آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی شکایت بھی اس طرح سے کہ ظاہر ہے آپ سے جو وہ سنتے ہیں وہ اس بات کو حرف آخر مانتے ہیں، اور آپ کی باتوں کو وہ دلیل سے بڑی، میں وہی تو نہیں کہتا، لیکن بہرحال اس سے تھوڑی سی کم کسی چیز کا درجہ دیتے ہیں اور اس کو ایک نیریٹو کے طور پہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ گزشتہ کافی مہینوں سے آپ نے جامعۃ الرشید کو، جامعۃ الرشید کے متعلقین کو، جامعۃ الرشید کے سرپرست اعلیٰ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو جس طرح سے اپنے نشانے پہ رکھا ہے، آپ کے کارکنوں نے اس کو اپنا مشن بنا لیا ہے، جبکہ یہ بات آپ ان کو پلیز بتا دینا واضح طور پر، اور آپ کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کا مشن نہیں ہے، لیکن آپ کے کارکن اس کو اپنا مشن بنا چکے ہیں۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اگر میری اس بات کی تصدیق کرنا چاہیں تو آپ جے ٹی آر میڈیا کے کامنٹس دیکھ لیں۔ چلیں، جے ٹی آر میڈیا کے کامنٹس اگر دیکھنے میں آپ کے پاس وقت نہ ہو، اتنی فرصت نہ ہو، تو یہ جو ویڈیو ہے کم از کم 1 گھنٹہ مجھے دے دیں، 1 گھنٹے کے بعد اسی کے کامنٹس آپ دیکھ لیں تو آپ کو میری بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ تو میں آپ سے آپ کے کارکنوں کی شکایت کے طور پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس طرح سے پشاور کے ایک جلسے میں للکارا، اور آپ نے پتہ نہیں جامعۃ الرشید کو کوٹھا تک کہہ دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ قائد جمعیت، آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، اور آپ کی علمی شان یہ بات بہت خوب جانتی ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے، اور صرف تلاوت نہیں، ایک دن میں سینکڑوں قرآن مجید ختم ہوتے ہوں، جہاں قال اللہ قال رسول کی صدائیں دن رات گونجتی ہوں، اس سے آپ کا کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن اس جگہ کو کوٹھا کہنا آپ کو زیبا تو نہیں دیتا۔ اور آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ دینی قیادت، امت مسلمہ کی قیادت کا ظاہر کلیم رکھتے ہیں، اور بجا طور پر آپ کو وہ سجدہ بھی ہوگا۔ کیا آپ کی زبان پہ، آپ کی مبارک زبان پہ وہ کوٹھے کا لفظ، وہ جو بہت ہی برا لفظ ہے، بہت ہی حقیر لفظ ہے، وہ آپ کی اتنی خوبصورت زبان پہ آنا چاہیے تھا، اور وہ بھی ایک مدرسے کے لیے؟ اب آپ کے کارکن اس کو اپنا مشن بنا کے گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آپ اس پر بس نہیں کی، آپ نے ہر اپنی تقریر میں گزشتہ کچھ عرصے سے جامعۃ الرشید کو ڈمی 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 بالتشدید، ڈمی نہیں ڈمی، تاکہ اس میں اور شدت آئے، آپ جامعۃ الرشید کو ڈمی ثابت کرنے کے ایک مشن پر ہیں، ایسا آپ کے کارکنوں کو لگتا ہے، جبکہ یہ آپ کا مشن نہیں ہوگا، وہ اس کو مشن سمجھ بیٹھے ہیں، تو وہ پھر آپ کی اس لائن کو لے کر اب یہی اپنا مشن بنائے ہوئے ہیں کہ جامعۃ الرشید کو، اس کے متعلقہ اداروں کو، شخصیات کو ڈمی ڈمی ڈمی۔ اب مجھے ایک بات بتائیے مولانا، آپ کے کارکن بھی یہ بات سن رہے ہوں گے، اگر آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہو، یا ظاہر ہے آپ کسی سے تصدیق کر لیں گے اس کی، یہ جو موبائل شاپس ہوتی ہیں نا، جب ان پر ہم جاتے ہیں تو ہم یہاں سے موبائل خریدتے ہیں، موبائل خریدنے سے پہلے ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ موبائل کس طرح کا ہے، تو وہ ہمیں ایک ڈمی دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ڈمی ہے جی اس موبائل کی،
ہم اس ڈمی کو ایک نظر دیکھتے ہیں اور پھر اس ڈمی کو سائڈ پہ رکھ کے اصل پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں, اسی پہ فوکس کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ڈمی کو ہم نے دیکھ لیا اور اس کے بعد اسی پہ فوکس کر کے کھڑے ہو گئے اور اسی کو پوجنے لگے اور اسی کے بارے میں تذکرہ کرنے لگے اور اسی کی تعریف اور توصیف کرنے لگے, یا اگر وہ ہمیں پسند نہیں آیا تو اسی کی برائیاں کرنے لگے. ڈمی کی کوئی ویلیو نہیں ہے نا, وہ بس ایک سیمپل ہے. تو آپ جامعۃ الرشید کو ڈمی سمجھتے ہیں تو آپ کے نزدیک بھی جامعۃ الرشید کی ڈیفینیٹلی ویلیو نہیں ہے. وہ ایک ڈمی مدرسہ ہے, اس کے لوگ ڈمی لوگ ہیں, اس کے مدرسے کے جو علماء ہیں وہ ڈمی علماء ہیں. آپ ان کو چھوڑ دینا, آپ بہت اوریجنل پروڈکٹ ہیں. آپ اپنے اوپر فوکس کریں, آپ اپنے مشن پہ اپنے کارکنان پہ فوکس کریں. ہم ڈمی ہیں, سائڈ پہ رکھیں. جس طرح ایک ڈمی کی اوقات ہوتی ہے تو ہماری اوقات پھر یہی ہے نا کہ آپ ہمیں پلیز اپنی گفتگو سے اپنے موضوعات سے نکال دیں تاکہ آپ کے کارکن آپ کے اعلیٰ ترین مشن پر فوکس کر سکیں جو اصل مشن ہے آپ کا. دوسری بات آپ نے ہمیں کہا بچونگڑے. بچونگڑے کیا ہوتا ہے, کیا ویلیو ہے بچونگڑوں کی؟ تو بچونگڑے ہوں, ڈمی ہوں, کچھ بھی, تو ہماری یہ اوقات نہیں, ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ہمیں اپنی گفتگو میں اتنا مرکزی حصہ بنائیں. تو پلیز ہمیں اس لائم لائٹ سے تھوڑا دور کر دیں. ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم آپ کی گفتگو کا حصہ بن سکیں اتنے بڑے بڑے فورمز پہ. پھر پہلے ہم نے جب آپ کے منہ سے کوٹھے کا لفظ سنا نا تو بہت تکلیف ہوئی, دکھ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ نہیں کہہ سکتے, نہیں یہ میرے کان غلط سن رہے ہیں, وہ نہیں کہہ سکتے یہ. پھر جب بادل نخواستہ وہ سنا تو یہ کہا کہ سلیپ آف ٹنگ ہو گیا ہوگا. لیکن گزشتہ ابھی 2 روز 3 روز 4 روز پہلے آپ نے دارالعلوم ذکریت اور نول میں خواجہ سرا تک پہنچے. مطلب کوٹھا, پھر خواجہ سرا, پھر ان لوگوں کو جو دین کا کام ہی کر رہے ہیں, جو مدرسہ چلا رہے ہیں, جو مدرسوں کے محافظ ہیں. آپ تو ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, آپ ان کو نہیں مانتے محافظ, لیکن انہوں نے بھی تھوڑی بہت خدمت کی ہے دین کی. ایک وقت تھا جب آپ ان کے پاس آئے تھے اور آپ نے جامعۃ الرشید کے چمن میں بیٹھ کے ان کو سراہا تھا. وہی لوگ ہیں یہ. اس وقت بھی ان کو ریاست سے تعلقات تھے, وہ ریاست کی بات بھی کرتے تھے, فوج کی بات بھی کرتے تھے, لیکن آپ سراہ رہے تھے. پھر آپ نے یہ جملہ بھی کہا تھا, کیا ہم اسلام کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے کیا ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ آپ کو یاد ہے نا مولانا, وہی مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, وہی جامعۃ الرشید ہے, کچھ بھی نہیں بدلا. ہاں تھوڑا اختلاف آپ کا ہو گیا ہے تو اس اختلاف کو اتنا بڑا تو مت بنائیں, کبھی کوٹھا, کبھی بچونگڑے, کبھی خواجہ سرا تک, مطلب ڈمی. تو میری بس آپ سے یہ گزارش ہے. دوسرا, میں ایک عام سا مسلمان, ایک عام سا پاکستانی جو آپ سے بات کر رہا ہے, مجھے اس بات پہ دکھ ہے کہ ہم دیگر مکاتب فکر کو دیکھتے ہیں. ان میں مثال کے طور پہ جو منہاج القرآن کا سیٹ اپ ہے, انہوں نے اپنی ایک یونیورسٹی بنائی, بریلوی مکتبہ فکر سے ہٹ کر ایک نئی نہج پر انہوں نے کام شروع کیا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے, ان سے بہت سارے اختلافات ان کے مسلک کے اندر کے لوگوں کو بھی ہیں, جس طرح ہمارے دیوبند مسلک میں مختلف تنظیمیں جماعتیں ہیں ادھر بھی ہیں. لیکن کبھی آج تک آپ نے دیکھا ہے منہاج القرآن کے مخالف تنظیم نے منہاج القرآن کے تعلیمی سسٹم کو, اس کے تعلیمی نظریے کو نشانے پہ لیا ہو, ان کو الزامات لگائے ہوں, ان پر گالم گلوچ کیا ہو, ڈاکٹر طاہر القادری کو کہا ہو کہ یہ حکومتی پٹھو اور یہ فلاں اور یہ ڈمی اور یہ بچونگڑے اور یہ خواجہ سرا اور یہ کوٹھے؟ کبھی سنا ہے؟ آپ تو مطلب ایز اے آپ کا ہم مسلک, میں آپ کی شان کو بہت بلند سمجھتا ہوں نا, تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو جامعۃ الرشید پہ فخر ہونا چاہیے تھا. آج منہاج القرآن کا جو کام ہے, آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کوئی بھی لمز لیول تک کی یونیورسٹیز میں آپ چلے جائیں, آپ کو ان کے اسلامک ڈپارٹمنٹ میں منہاج کے لوگ ملیں گے. انہوں نے خدمت کی ہے, انہوں نے کوشش کی ہے, محنت کی ہے, جس کا نتیجہ مل رہا ہے ان کو. جامعۃ الرشید وہ مدرسہ ہے, وہ پہلا مدرسہ ہے پاکستان کا جس نے آپ کا دست و بازو بننے کا فیصلہ کیا. وہ سسٹم جس میں آپ اکیلے تھے, اس سسٹم سے آپ کو بہت ساری شکایات تھیں. آپ کہتے تھے کہ اس سسٹم کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے, بدلنا ہے, اور آپ اپنا دست و بازو چاہتے تھے. جامعۃ الرشید آیا اور اپنے لوگوں کو اس طرح کی تعلیم دی, اتنا ان کو تیار کیا, ان کی تربیت کی کہ اس سسٹم کے اندر ہر جگہ ان کو بھیجا آپ کا دست و بازو بننے کے لیے, تاکہ آپ کا کام آسان ہو. جو مشن آپ کر رہے ہیں, لے کر چل رہے ہیں, وہ مشن, اس مشن میں وہ آپ کا ساتھ دیں, آپ کا ہراول دستہ بنے. لیکن آپ نے بجائے اس کے کہ آپ جامعۃ الرشید کو اپریشیٹ کرتے, اس کو دعائیں دیتے, اس کی سرپرستی کرتے, اس کو شاباش دیتے, آپ نے ان کو نشانے پہ رکھ لیا. آپ نے ان کی کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ جلسے, جلوس, ایون ختم بخاری کے سبق میں آپ ان کو خواجہ سرا تک کہہ گئے. مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب, میں کم از کم یہ توقع آپ سے نہیں کر سکتا تھا. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کل والی جو آپ کی 2 گفتگو ہیں, مثال کے طور پہ کل جامعہ شریفی میں آپ نے کہا ادب ہمارے مدارس میں جتنا سکھایا جاتا ہے دنیا کی کسی دانشگاہ میں نہیں سکھایا جاتا. ٹرو, بٹ کدھر ہے وہ نظر بھی تو آنا چاہیے. ہم صرف باتیں تو نہیں نا, پریکٹیکلی جو ہو رہا ہے قول اور فعل میں تضاد نظر آتا ہے نا, تو وہ عمل کہاں ہے؟ وہ ادب اگر ہے اور سکھایا جاتا ہے تو پھر آپ کے اکثر کارکن 90% سے زائد کارکن انہی مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں. آپ ان کا لہجہ, ان کا گالم گلوچ, ان کے الزام تراشیاں, مطلب وہ بیان کے قابل بھی نہیں ہیں. آپ ان کو ایک نظر دیکھ تو لیں پلیز. کیا وہ کارکن آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بطور قائد؟ ہے نا. جامعۃ الرشید کا میں ہوں یا کوئی بھی طالب علم, اگر کوئی بھی ذرا سی بھی تان و تشنیع کرتا ہے تو مفتی عبدالرحیم صاحب سرزنش نہیں کرتے, مجمع میں کرتے ہیں. تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ کبھی آپ نے اپنے کارکنوں کی سرزنش کیوں نہیں کی؟ ان سے سوال کیوں نہیں کیا کہ تم کون ہوتے ہو؟ میں نے مفتی عبدالرحیم صاحب سے بات کرنی ہے, جامعۃ الرشید سے بات کرنی ہے, میں ہوں, میں کر رہا ہوں, تم چپ رہو. کبھی کہا آپ نے؟ اگر نہیں کہا تو پلیز
اس پہ غور فرما لیں کہ کیا آپ کو نہیں کہنا چاہیے، ان کو نہیں سمجھانا چاہیے. پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ بات، آپ اکثر اپنی جو ہے وہ گفتگو کے اندر یہ بات فرماتے ہیں کہ ہم نے آرمی چیف صاحب کو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو یہ جامع رشید والوں کے مفتی عبدالرحیم صاحب کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے کیوں کر رہے ہیں، مجھ سے براہ راست بات کرو، آپ یہ فرماتے ہیں. تو آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں. آپ کو آرمی چیف صاحب سے مسئلہ ہے نا، مطلب آپ کے بقول فوج ہے جو مدارس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہی ہے نا. تو آپ مفتی عبدالرحیم صاحب کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے ڈائریکٹ بولیں نا، عاصم منیر صاحب رک جائیں، بولیں ڈائریکٹ. تو کام بھی تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں جس کا آپ ہم سے شکوہ کر رہے ہیں، جامع رشید سے یا فوج سے ایون شکوہ کر رہے ہیں. تو کچھ یہ بہت سارے تضادات ہیں جو آپ کی گفتگو میں مجھے پہلے کبھی نظر نہیں آئے، اب نظر آنے لگے ہیں. اسی طرح آپ نے جامع شرفیہ والی کل کی گفتگو میں یہ بھی فرمایا کہ ہمارے اکابر کا منہج کیا ہے. ہمارے اکابر کا منہج یہ نہیں ہے کہ وہ فتویٰ بازی کریں، افراط و تفرید کا شکار ہو جائیں. ان کے پاس اگر 99 وجوہات کسی کو باطل پہ ثابت کرنے کی تھیں اور ایک وجہ حق پر ثابت کرنے کی تھی، تو انہوں نے اس ایک وجہ کی بنیاد پہ اس کو حق پرست کہا، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. جامع رشید میں 99 وجوہات باطل کی ہیں آپ کو لگتا ہے، اور ایک وجہ بھی حق کی نہیں ہے. چلو 99 وجہ باطل کی ہیں، ایک وجہ بھی حق کی نہیں ہے. مطلب اگر ایک وجہ حق کی ہے تو پھر آپ کل یہ درس دے رہے تھے کہ اکابر کے منہج سے نہیں ہٹنا ہمیں. تو آپ بتائیں نا کہ ہم نہیں ہٹ رہے. ہم جامع رشید میں وہ ایک وجہ جو حق کی ہے، کوئی وجہ آپ کو مل جائے گی. آپ بھی تو کل تک آتے تھے نا جامع رشید، تو اسی وجہ سے آتے ہوں گے. تو وہ ایک وجہ اگر ہے تو پھر جامع رشید یہ ڈیزرو تو نہیں کرتا نا. پھر تو اکابر کا منہج آپ کو یہی بتاتا ہے اور یہی معلوم ہوتا ہے کہ اکابر کا منہج یہ ہے کہ جامع رشید کے اختلاف کو، ایک انتظامی اختلاف کو محض اختلاف کے طور پر لیا جائے، جس طرح آپ کا بہت سارے لوگوں سے اختلاف ہے یا ہمارے اکابر کا آپس میں بہت سارے معاملات پہ اختلاف رہا. تو خیر، بس یہی کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں کرنی تھی. میں آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا را جامع رشید کو آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے. آپ جامع رشید کے سر پہ ہاتھ رکھیں. آپ جامع رشید سے جو منوانا چاہیں گے جامع رشید مانے گا. میں آپ کو اس بات پہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ جامع رشید تشریف لاتے ہیں، آپ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تو جتنی باتیں آپ فرمائیں گے وہ مینو ان باتوں کو تسلیم کر کے مان کر اٹھیں گے. وہ آپ کا اتنا ریگارڈ کرتے ہیں، وہ آپ کا اتنا مان کرتے ہیں، الحمدللہ. اور جب ہماری آپ کے عہدیداران سے، دیگر حضرات سے، مرکزی عہدیداران سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت مفتی صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، تو بہت ہی خوشگوار ملاقات ہوتی ہے. کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں. اگر ہم اتنی باطل ہیں، ہم ڈمی ہیں، بچونگڑے ہیں، خواجہ سرا ہیں، کوٹھا ہے ہمارا ادارہ، مطلب یہ الفاظ معذرت میں زبان پہ مجھے لانے پڑ رہے ہیں خاک بدہن، لیکن میں لانا نہیں چاہتا تھا. اگر ہم اتنے ہی برے ہیں تو پھر یہ نجی محافل میں محبتیں بھی نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ کچھ دن پہلے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب سے بڑی خوبصورت انداز سے ملے وہاں کنونشن سینٹر میں، تو آپ کو دھتکار دینا چاہیے تھا، آپ کو جھٹک دینا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کا دعویٰ بہت بڑا ہے، آپ کے الزامات بہت بڑے ہیں. تو میری بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک بار قریب آ کر تو دیکھیں، آپ ایک بار قریب بلا کر تو دیکھیں. یہ سارا کیوس، یہ سارا جو افراتفری ہے، یہ ساری جو نفرتیں ہیں کیسے محبتوں میں بدلتی ہیں. آپ نے پی ٹی آئی کو سرٹیفکیٹ دے دیا، آپ نے پی ٹی آئی کو کہا، آپ نے پی ٹی آئی کے متعلق جو نیریٹو دیا تھا، اتنا سخت نیریٹو، اس وقت بھی جامع رشید کا آپ سے یہی اختلاف تھا نا. اور آپ جامع رشید کو اس لیے برا سمجھتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کے بارے میں وہ رائے نہیں رکھتے جو میں رکھتا ہوں. جامع رشید اس وقت آپ کو یہی کہتا تھا کہ تھوڑا نرمی، یہ بہت سخت رائے ہے. آج آپ کچھ سالوں کے بعد خود بول رہے ہیں اپنی زبان سے کہ ہماری رائے بہت سخت تھی. آپ نے رجوع فرمایا نا، تو کس بات سے رجوع کریں گے؟ اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس کہ پہلے ہم بولتے رہیں پھر رجوع کرتے پھریں؟ اور کارکن کا کیا بنے گا؟ مطلب کارکن کس جگہ کھڑا ہوگا؟ تو میری بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا پیچ اپ ہو سکتا ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اتنے سخت اختلافات کے باوجود، یہودی ایجنٹ اور پتہ نہیں قادیانی نواز کیا کچھ نہیں تھا، تو جامع رشید تو مطلب اس سے کم درجے کے اختلاف ہے آپ کے ساتھ جامع رشید کو، بلکہ جامع رشید کو کہاں ہے، آپ کو ہے جامع رشید کے ساتھ. تو پلیز آپ جامع رشید کے ساتھ، اس کے سرپرست اعلیٰ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے ساتھ ایک بار بیٹھ کر تو دیکھیں، کوشش تو کریں. جتنی بہت ساری اور کوششیں کرتے ہیں مفاہمت کے لیے، آپ تو مفاہمت کے بادشاہ ہیں. آپ تو بدترین مخالف کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے مشہور ہیں، اس کا ریگارڈ کرنے کے لیے مشہور ہیں. یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو پلیز آپ ادھر بھی ٹرائی کریں، کوشش تو کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہم سب پہ اور آپ کے لاکھوں کارکنوں پہ رحم ہوگا آپ کا، اور اس رحم کی اپیل اور بھیک میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے مانگ رہا ہوں.